اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، تو ان سے پوچھئے کہ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا یہ کہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا اور یہ مشاہدہ کر رہے تھے؟ خبردار، یقیناً یہ ان کا بہتان ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یقیناً یہ پکے جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا؟ تمہیں ہوا کیا؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے لیے کوئی واضح زبردست دلیل ہے؟ اپنی کتاب لاؤ اگر سچے ہو۔ ان سے پہلے کی آیات میں قوم یونس کے تائب ہونے اور اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی بنا پر کامیاب زندگی بسر کرنے کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے اور بے نیاز، فرشتے اس کی مخلوق ہیں، اولاد نہیں۔ سابقہ مشرک اقوام کی طرح مشرکین مکہ بھی کئی من گھڑت مشرکانہ عقائد رکھا کرتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین تھے، اور آئے روز آپ کے لیے نئے نئے مسائل کھڑے کرتے رہتے۔ ان مشرکین میں قبیلہ جوہینہ اور بنو سلمہ نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں انتہائی اچھوتے انداز میں اس بدعقیدگی کی جڑیں کاٹی گئیں اور واضح کیا گیا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قیامت تک آنے والے حق پرستوں کو یہ تعلیم دی کہ جہاں کہیں بھی مشرک اس بدعقیدگی کا پرچار کریں کہ رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو ان سے کہو کہ رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے، تم نے از خود یہ کتنی بری تقسیم پروان چڑھا رکھی ہے۔ اور یہ سوال اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل جزیرہ عرب میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم بیٹی کی پیدائش کو انتہائی معیوب اور حقارت آمیز تصور کیا جاتا تھا۔ اہل عرب کے متعلق قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ بتایا کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، یعنی جب کسی کو یہ خبر سنائی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا۔ ان حالات میں جب انہیں اسلام کی برکات سے مستفید ہونے اور خالق حقیقی سے جڑنے کی تعلیم دی جاتی تو وہ اپنی بیزاری اس طرح کی لغویات کے ذریعے ظاہر کرتے۔ ان آیات کریمہ کے ذریعے اولاد آدم کو انسانیت کا اعلیٰ شرف پانے کی تعلیم عطا ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ انسان کتنا کم ظرف اور گھٹیا سوچ کا حامل ہے کہ جو بات وہ اپنے لیے ناپسند اور مکروہ جانتا ہے اسے احسن الخالقین رب العالمین کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ پھر واضح کیا کہ جو نادان اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کی اوقات کیا ہے۔ کیا جب ہم فرشتوں کو عورتیں پیدا کر رہے تھے یہ وہاں موجود تھے؟ آخر اس بات کی ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ آدمی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس نے اسے خود دیکھا ہوتا ہے یا کسی معتبر آدمی نے اسے بتایا ہوتا ہے؟ یہ بتائیں کہ کیا کسی اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا کہ فرشتے عورتیں ہیں اور معاذ اللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ سورہ زخرف میں اسی مضمون کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، یعنی ان مشرکوں نے فرشتوں کو
عورتیں ٹھہرایا جبکہ وہ اللہ کے بندے یعنی فرما بردار ہیں؟ کیا یہ ان کے بناتے وقت وہاں موجود تھے؟ فرمایا یہ سراسر ان کا بہتان ہے جو یہ کہنے میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یہ جھوٹے ہیں۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ بے مثل و لا مثیل ہے۔ اولاد میں والدین کا کوئی نہ کوئی وصف ہوا کرتا ہے۔ اللہ کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، جبکہ کائنات کی ہر مخلوق و شے تخلیق شدہ ہے۔ اللہ کی نہ ابتدا نہ انتہا، لا تدرکہ الابصار، بصیرتیں، ذہانتیں، فہم، شعور، عقل، تدبر اس کی حیات و ماہیت کا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کسی بھی مخلوق کو اس کی اولاد قرار دینا رب تعالیٰ پر بہتان باندھنا اور جھوٹ بولنا ہے۔ اسی لیے فیصلہ کن انداز میں اعلان ہوا کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یعنی یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ فرمایا اتنی بڑی بات انہوں نے گھڑ کیسے لی کہ اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ یہ کیسی عقل و دانش ہے؟ کس طرح کے فیصلے ہیں؟ کیا ان کی سوجھ بوجھ اتنی پست ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا اس طرف دھیان کیوں نہیں جاتا؟ کسی الہامی کتاب میں یہ موجود ہے تو سامنے لائیں، اور انہوں نے وہاں سے پڑھ لیا ہو تو یہ بتائیں۔ اپنے دعوے کی سچائی میں وہ کوئی کتاب یا صحیفہ پیش کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں نور سے تخلیق فرما کر اپنے حکم کے تابع کر دیا ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم ملتا ہے اسے سر انجام دینے میں ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں۔ لا یعصون اللہ، یہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ اس مدبر کائنات نے ان لاتعداد فرشتوں میں سے 4 کا انتخاب کر کے انہیں افضلیت سے نوازا، اور وہ جبریل و میکائیل، عزرائیل و اسرافیل ہیں۔ مشرکین کا فرشتوں سے متعلق طرح طرح کی بہکی باتیں کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب انہیں بد اعتقادی اور بد عملی سے روکنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ ان فرشتوں میں سے ہر بندے کے دائیں بائیں کندھوں پر 2 فرشتے مقرر ہیں جو ان کے ہر طرح کے اعمال کے رجسٹر تیار کر رہے ہیں، جو محشر میں انہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے، اور پھر ان اعمال کی جزا و سزا ہوگی، اور انسان کسی طرح بھی اپنے اعمال کی جواب دہی سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے گا۔ اب مشرک تو انسان کو اسی دنیا کی لذتوں کے حصول کا دلدادہ بنا کر آخرت کے تصور سے غافل و منکر بنا دیتے ہیں۔ فرشتوں کا وحی لانا، بارشیں برسانا، طوفانوں کا برپا کرنا، ان تمام حقائق سے آنکھیں چرانے کے لیے مشرکین نے فرشتوں سے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلائیں، جن میں سے ایک یہ کہ فرشتے عورتیں ہیں اور یہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان آیات کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ ایسے عقائد اللہ پر بہتان باندھنے صریح جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر پوری کائنات میں اس کے ثبوت کے طور پر کوئی دلیل کسی کے پاس ہے تو وہ سامنے آئے۔ لہذا اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں یکتا و لا شریک ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر انسان کے لیے فلاح پانا ناممکن ہے۔ رب کریم و عظیم ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔